السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، خیبر پختونخوا کے یا پاکستان بھر کے تمام تعلیمی بورڈ کے انقلابی اقدامات۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نیا گریڈنگ سسٹم، میکس ایگزامینیشن ہال، جس میں پرائیویٹ اور ریگولر اسٹوڈنٹ، گورنمنٹ کے اسٹوڈنٹ اکٹھا ایک ہی جگہ ایگزام دیں گے، اور اس کے علاوہ ای مارکنگ کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ دوں گا۔ اس کے حوالے سے ایس ایل او بیس کلاس 9 اور 10 100% ایس ایل او بیس پیپر ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اساتذہ کو لوکل بنیادوں پر پشاور بورڈ جیسے طرز پر ڈپٹیاں سر انجام دینے کے حوالے سے بہت کچھ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، تو ہمارے ساتھ رہے ون بائی ون ہر ایک پہلو پر میں آپ کو بریفلی شارٹ کٹ خیبر پختونخوا کے تمام تعلیمی بورڈز کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ تو شروع کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ سر قاسم آپ کو خیبر پختونخوا کے تمام تعلیمی بورڈز، کوہاٹ بورڈ، پشاور بورڈ، بنو بورڈ، ڈیہان بورڈ، سوات بورڈ، مردان بورڈ، ملاکنڈ بورڈ اور ایبٹ آباد بورڈ، ان تمام بورڈ کا ایک جامعہ 2024 کے حوالے سے، نئے انقلابی اقدامات کے حوالے سے آپ کو میں بریفنگ دینے جا رہا ہوں، آپ کو انفارمیشن ابھی سے دینے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو ود دی پیسج آف ٹائم، سلولی اینڈ گریجولی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو سر قاسم نے کئی ماہ پہلے ان چیزوں کی انکشافات کیے تھے۔ تو جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میکس ایگزامینیشن ہال کے حوالے سے، یعنی جس میں پبلک سکول اور پرائیویٹ سکول کے اسٹوڈنٹ اکٹھا ایک ہی جگہ ایگزام دیں گے۔ ایک ہی سکول کے کچھ طلباء ایک جگہ ایگزام دیں گے اور کچھ طلباء دوسرے جگہ پر ایگزام دیں گے۔ تو یہ اب بورڈ والے اس آنے والے ایگزام میں اسی حکمت عملی سے کام کریں گے۔ ابھی تک یہ پالیسی اپروڈ نہیں ہوئی ہے، تاہم آئندہ کچھ دنوں میں، جیسے 13 نومبر کو اہم میٹنگ کنڈکٹ کیا جا رہا ہے، تمام بورڈز کے چیئرمینز اس میں بیٹھیں گے، ایک بہت بڑا بیٹھک ہوگا جس میں اس حوالے سے حتمی فیصلے کیے جائیں گے۔ تو یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے ان اسکولوں کے لیے جو اپنے ایگزامینیشن ہال میں اپنے مرضی کے سپروائزری اسٹاف کو ارینج کر کے اور اپنے مرضی کے ایگزام اسٹوڈنٹ سے لیتے ہیں اور ان کو چیٹنگ یا غیر قانونی مواد کے ذریعے بہت زیادہ مارکس دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا برج ثابت ہوگا اگر میکس ایگزامینیشن ہال آ گیا، تو اس میں بہت زیادہ نقل کے حوالے سے جو پبلک ادارے، پبلک سکولز کام کر رہے ہیں، اس میں کافی حد تک کمی آ جائے گی۔ دوسرا، 2024 سے نیا گریڈنگ سسٹم کے حوالے سے فارمولے کا آغاز ہوگا، حتمی فیصلہ ہو چکے ہیں۔ حکومت پاکستان خیبر پختونخوا باقاعدہ طور پر تمام حکومتیں نے اس کی اپروڈ دی چکی ہے۔ آئندہ جی پی ای ہوگی، مارکنگ کا جو دوڑ ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو بہت زیادہ چیٹنگ کے حوالے سے جو شکایات موصول ہو رہے ہیں وہ بھی کم ہو جائے گا۔ تو یہ ایک نیا گریڈنگ سسٹم، جس میں جیسے 20 پروگرام میں گریڈنگ سسٹم ہوتے ہیں، وہاں پر ان کو گریڈ دیے جائیں گے، مارکس نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اہم ڈیسیجن تھا جو بورڈ والوں نے لے ہی لیا آخر۔ تیسرا، 100% اس مرتبہ 2024 اینول فرسٹ ایگزام میں کلاس 9 اور 10 کے، جبکہ فرسٹ ایئر کے 50% ایس ایل او بیس پیپر ہوں گے۔ تو ایس ایل او بیس پیپر کا کیا مطلب ہے، اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو کیا ہے، اگر آپ نے وہ دیکھا ہے تو پلیز وہاں پر آپ اسی ویڈیو کو بار بار دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ایس ایل او بیس کا کیا مطلب ہے، پیپر کیسے ہوں گے۔ لیکن یہاں پر بھی آپ کو شارٹ کٹ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ایس ایل او بیس پیپر میں چیپٹر کے شروع میں جو اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم ہے اس کو دیکھ کر، اور پھر بعد میں آنے والے ٹاپکس میں وہی چیز آپ نے سیکھنی ہے، یاد کرنا ہے، اس پر کنسیپٹ کلیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ایس ایل او بیس پیپر میں کوئی مشکل نہیں آئے گا۔ اور اس کے علاوہ تمام بورڈ کے آفیشیل ویب سائٹ پر جا کر وہاں پر ٹی او ایس
टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं कि किस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से एमसीक्यूज आएंगे, किस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस, और जबकि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक्सटेंडेड रिस्पांस का लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं। तो आप फिजिक्स के पेपर में, केमिस्ट्री के पेपर में, बायोलॉजी के पेपर के लिए, मैथ्स के पेपर के लिए, तमाम पेपर के लिए आप वहाँ पर TOS यानी टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन देख लें कि किस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, किस से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, किस से कितने MCQs आएंगे। तो वहाँ पर आपको ये आसानी होगी कि आपको फिर चैप्टर की तैयारी में आपको फिर मसला नहीं होगा। आप उसी चैप्टर से अपने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के मुताबिक उसी तरह तैयारी करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो स्टूडेंट को जाता है अगर वो इस पर काबू कर ले। इसके अलावा ए सुपरवाइजरी स्टाफ यानी जो एग्ज़ामिनेशन का अमला होता है, अब हुकूमत पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी इस स्टेप को लेने का फ़ैसला किया है। बाकायदा बोर्ड ने इसको अप्रूव किया है कि भाई अब हम लोकल ड्यूटियों की बुनियाद पर स्टाफ को लोकल अरेंज करेंगे ताकि वो अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर से घर तक आना जाना उसकी पॉसिबल हो। तो अब एक बहुत बड़ी तब्दीली जो आ रही है, तो लोकल स्टाफ वो चीज़ें जैसे हम नॉन लोकल की को खाने देते थे और ये दूसरे तमाशे करवाते थे या दूसरे उन पर खर्चे करते थे, काफ़ी हद तक इसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि लोकल बंदे एग्ज़ाम लेने के बाद सीधा अपने घर जाएंगे और स्कूल में वो स्टे नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा बहुत हद तक एग्ज़ामिनेशन पर जो असरअंदाज हो रहे थे नॉन लोकल बंदे, अब तकरीबन आलमोस्ट वो भी असरअंदाज नहीं होंगे। तो लोकल सुपरवाइजरी स्टाफ से स्टूडेंट को एक बेनिफिट होगा कि उसके साथ बेइंसाफ़ी नहीं होगी और लोकल सुपरवाइजरी स्टाफ भी अपने घर आना जाना उसको आसान होगा और उस पर कोई ऊपर से इतना प्रेशर नहीं आएगा जैसे नॉन लोकल स्टाफ पे हो रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो बोर्ड्स वालों ने ये इनकलाबी इक़दाम किए हैं। इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहे। वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, चैनल में नए हो तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। अपने दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको ऐसी वीडियोस फराहम करूंगा कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम तालीमी बोर्ड्स के हवाले से, अप्रूवमेंट के हवाले से, माइग्रेशन के हवाले से और दूसरी चीज़ों के हवाले से आपकी बिल्कुल आपको दूध का दूध पानी का पानी यानी क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई पर्सनल इशू है तो कमेंट बॉक्स में अपना पर्सनल इशू भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। सारकासम आपसे इजाज़त चाहता है। खुदा हाफिज़।